بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہم عصر انبیاء ہیں۔ اکثر و بیشتر دونوں کی ملاقات ہوتی، تبادلہ خیال کرتے۔ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ بدکاری کے اثرات کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری اس بیج کا نام ہے کہ جسے زمین میں ڈالیں تو زمین بدبودار ہو جائے، اور اس بیج سے نکلنے والی جڑ، اس کا تنا، حتیٰ کہ اس کی شاخیں، ٹہنیاں اور پتے سب کے سب بدبودار ہوتے ہیں۔ تو بدکاری بھی وہ عمل ہے کہ جس کی بدبو انسان کے کردار کو مسخ کر کے رکھ دیتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ مفتی عزیز الرحمن نام کے ایک بدکار شخص کی ہم جنس پرستی کی ویڈیو وائرل ہوئی۔ ہر شخص نے اس ویڈیو پہ اپنے رد عمل کا اظہار کیا، بعض لوگ دفاع میں بھی آئے۔ تو اس بدکار شخص کے حامی ایک شخص نے یہ کہا ہے کہ مفتی صاحب سے اگر گناہ ہوا تو کیا ہوا، وہ انسان ہیں، اور یہ گناہ تو صحابہ کرام سے بھی سرزد ہوتے رہے ہیں۔ یہ جملہ انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں کو سنو کہ وہ میرے صحابہ کرام پہ طعن کرتے ہیں تو پھر تم نے خاموش نہیں رہنا، بلکہ کہنا ہے کہ رب ذوالجلال تمہارے شر پہ اپنی لعنت کا نزول فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام عدول ہیں۔ ان کا جب بھی ذکر ہوگا نیکی کے ساتھ ہوگا، اچھائی کے ساتھ ہوگا، اور ان کی طرف کی جانے والی ہر برائی کی نسبت کو روکا جائے گا۔ اگر ہم اپنوں کے دفاع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار کو مسخ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں انسان کون کہے گا؟ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسان تھے اور ان سے بھی گناہ سرزد ہوئے، لیکن یہ گناہ کہ جس کو بنیاد بنا کر بات کی گئی، ہم جنس پرستی کا گناہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب کرنا ان کی ذوات کے اوپر بہتان تراشی ہے، اور ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات پہ بہتان لگایا ہے۔ پھر صحابہ کے اگر اسوہ کی بات کی جائے تو ان میں سے اگر کسی سے زنا کا ارتکاب ہوا تو وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور اپنے جرم کا اقرار کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کے جرم کے مطابق ان پر حد کو نافذ کیا، اور حد نافذ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کی توبہ کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو اہل مدینہ کی توبہ سے بڑھ کے ہے۔ اب یہاں مفتی عزیز الرحمن کا کردار کیسا ہے؟ اب یہ شخص عام انسان نہیں ہے، اس شخص کو مفتی بھی کہا جاتا ہے، محدث بھی کہا جاتا ہے، مدرس اور پیر بھی کہا جاتا ہے۔ عام انسان کا گناہ عام ہوتا ہے، جبکہ عالم دین کا گناہ اسلام کے اوپر دبا ہوتا ہے۔ اس شخص کا کردار اسلام کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اس کے حامی نے بات کی ہے وہ انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بہقی نے شعب الایمان میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، قرآن کے صرف حروف باقی ہوں گے، مسجدیں
لوگوں سے بری ہوں گی، لیکن ان میں ایک شخص بھی ہدایت والا نہیں ہوگا، اور ان کے علماء آسماں کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، انہی سے فتنہ نکلے گا اور انہی میں فتنہ واپس لوٹے گا۔ اب مفتی عزیز الرحمن ہو یا اس کے حامی جو صحابہ کرام کی زوات کے اوپر تان کر رہے ہیں، یہ حدیث ان کے اوپر صادق آ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی عزیز الرحمن خود اس جرم کا اقرار کرتا اور اس کے حامی اس کو آر دلاتے اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے، لیکن اس کے برعکس پہلے تو وہ خود اس کا انکار کرتا رہا، بعد ازاں اس کے حامیوں نے اسے اسلام مخالف قوتوں کا پراپوگنڈا قرار دیا، اور پھر بڑھتے بڑھتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زوات تک ہرزہ سرائی کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب مفتی عزیز الرحمن کا جو جرم ہے یہ کوئی معمولی نوعیت کا نہیں ہے۔ اس طالب علم کو پہلے پاس کروانے کا جھانسا دیا گیا، اسے بلیک میل کیا گیا، اور پھر اسے بدکاری کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کی دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم نے اس راز کو افشا کیا، اگر تم نے لوگوں کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا۔ اب یہ تمام جرائم ایسے ہیں کہ ان پر حکومت وقت کو مفتی عزیز الرحمن کو سخت سے سخت سزا دے کر لوگوں کے لیے اسے نشان عبرت بنانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں ایسے شریر لوگوں سے محفوظ فرمائے کہ جو اپنی بد کرداریوں کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس زوات کے اوپر تان کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہر قسم کی بدکاری اور اس کے اثرات سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔